شاذر نے آخرکار ایک اور چال چل ہی دی ہے۔ جب وہ شفا کے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ معاذ بھی اس کے گھر آیا ہے شفا سے معافی مانگنے کے لیے، شاذر دوبارہ سے ایک ڈرامہ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ معاذ کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے جلدی میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے کے اچھا نہیں کیا۔ شاذر اچھا بننے کی خاطر معاذ کو کہتا ہے کہ معاذ تم اس سے جا کے معافی مانگ لو، میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ تو نہیں بچا لیکن وہ تمہاری بیوی تھی، معافی مانگنے میں کیا حرج ہے، اور ہو سکتا ہے چاہے وہ تمہیں معاف بھی کر دے۔ اسی طرح معاذ کو بھڑکا کے یہاں پہ بھیج دیتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ معاذ کو اچانک سے نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے اور وہ شفا کی طرفداری کرنے لگ گیا ہے اور شرمندہ بھی ہونے لگ گیا ہے کہ اس نے طلاق دے کے اچھا نہیں کیا، اور یہ سوچ لیتا ہے کہ اب میں ایک ایسی چال چلوں گا کہ اگر معاذ شرمندہ بھی ہو رہا تھا تو اب وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوگا اور وہ دوبارہ سے اپنے فیصلے پہ اڑ جائے گا۔ شاذر جب جاتا ہے شفا کے بھائی سے ملنے تو وہاں پہ اس کے بھائی کو باہر بھیج دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے، پلیز آپ مجھے لا دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہاں پہ گھر پہ بھابھی بھی موجود نہیں ہوتی ہیں اور شفا اور بھائی اکیلے گھر میں ہوتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ شاذر دیکھتا ہے تو دوبارہ سے ایک چال چلتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں پہ معاذ آنے والا ہے تو فوراً سے وہ شفا کے کمرے میں چلا جاتا ہے جب دروازہ کھلنے کی آواز سنتا ہے، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ معاذ آ رہا ہے۔ جب معاذ آتا ہے تو فوراً سے شاذر گر جاتا ہے تاکہ شفا اس کو پکڑ لے گی، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ شفا بھی اچانک سے ڈر جاتی ہے کہ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ابھی شفا اس کو ہوش دلا رہی ہوتی ہے کہ فوراً سے پیچھے سے معاذ آ جاتا ہے، اور معاذ تو آنکھوں میں آنسو بھرے یہاں سے واپس ہی چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ شفا مجھے لگتا تھا کہ شاید میری غلطی ہے اور میں تم سے یہاں پہ معافی مانگنے آیا تھا، لیکن اب میں نے جب تمہیں اس حال میں دیکھا ہے شاذر کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی بھی غلطی نہیں تھی اور جو میں نے کیا بہت اچھا کیا۔ اتنے میں شفا اس کو آوازیں دیتی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ معاذ جو تم دیکھ رہے ہو غلط ہے، یہ یہاں پہ اچانک سے بے ہوش ہو گیا تھا اور ویسے بھی ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں بچا، لیکن پھر بھی ابھی بھی تم باز نہیں آ رہے مجھ پہ الزامات لگانے سے۔ اتنے میں معاذ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے معافی مانگ لوں گا، میں جانتا ہوں یہ رشتہ تو میں اب نہیں بچا سکتا لیکن معافی تو ضرور مانگ سکتا تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا واقعی میں سے کوئی چکر چل رہا ہے۔ اب شاذر کی جب شفا سے شادی ہونی ہے تب معاذ کو پورا یقین ہو جانا ہے۔ معاذ شاذر سے بھی لڑ پڑتا ہے، کہتا ہے کہ آخر تم میرے دوست ہو یا دشمن ہو۔ شاذر بھی اپنی خاموشی توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ معاذ تم جیسے غریب لڑکے سے دوستی کر کے میں نے کیا ہی کرنا تھا، میں نے تو صرف شفا کی خاطر تمہیں اپنا دوست بنایا تھا۔ معاذ تو ہکا بکا ہی رہ جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر یہ ساری چالیں تو شاذر کی چلی ہیں، میں دوبارہ سے اپنی بیوی شفا کو کس طرح ذلیل کر کے آ گیا ہوں۔ اتنے میں معاذ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور معاذ اپنی امی سے بہت ہی زیادہ بدتمیزی کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے طلاق دے دی اس کو، اور اب سمجھ آیا ہے کہ شاذر ہی غدار نکلا ہے۔ وہ بیچاری کہتی تھی کہ شاذر غدار ہے، اس نے جان بوجھ کے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں مانتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ بیچاری سچی تھی اور میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر دی اس کو طلاق دے کے۔ اتنے میں جب شفا اور شاذر کی شادی ہو جانی ہے اس کے بعد اصل کہانی شروع ہونے والی ہے۔ نرمین تو خودکشی کرنے کی بہت بار کوشش کر چکی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہ رہے، کیونکہ شاذر سے وہ اتنی محبت کرتی تھی اور شاذر نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ کی تمکنت کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔